یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر یہ آج کی رونق ہے، برسوں محنتوں کے ذریعے سے اور یہاں کی گرمی، یہاں کی سختی، یہاں کے حالات، تمام چیزیں برداشت کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے خود یہاں پر وہ چیزیں محسوس کی، اسی طرح ماں باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں مدرسے کے حوالے کیا اور آج وہ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مدرسہ حاضہ کی جانب سے انہیں عالم اور حافظ کی سند سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ دوپہر ہی میں ہمارے آج کے مہمان مکرم حضرت مولانا رضوان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ کلگوا کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آخری حدیث کا درس دے کر اور قرآن کریم کی آخری صورتوں کو سن کر سب کو زمرہ حفاظ اور زمرہ علماء میں شامل فرمایا۔ مدرسہ اور اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جہد مسلسل کے ساتھ مدرسہ تعلیمی تعمیری اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سب کی یہ گوشہ گزار کر دوں کہ مدرسہ جب 1980 کے اندر شروع ہوا تھا، اس وقت مدرسہ جامع مسجد سے شروع ہوا۔ جامع مسجد میں ایک وقت تک مدرسہ چلتا رہا، لیکن جب طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی، لوگوں کے قلوب متوجہ ہوئے اور لوگ مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ذمہ داران نے بڑے مدارس کا دورہ کیا تو دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے اس علاقے میں ایک بڑا مدرسہ جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو، جہاں پر ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، ہر میدان میں ترقی کی جا رہی ہو اور اسکول کا ایک مکمل اسلامک سسٹم نظام ہو، تو اس اعتبار سے ہندوستان بھر کے مختلف مدارس کا دورہ کیا اور ان دھڑکتے دلوں نے یہ محسوس کیا کہ آج کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو یکجا کیا جائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نقشے کے ساتھ دنیا انسانیت کو وہ نور اور وہ نور دکھایا جائے، وہ راہ بتلائی جائے کہ جس سے وہ حقیقی مالک کی مالک کا تعارف سمجھ سکے، اسلام کا صحیح انٹروڈکشن کے سامنے جا سکے اور وہ دنیا بھر کے اندر جو اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ صحیح اور صاف ستھری نظر آئے۔ اس کے لیے ارباب مدرسہ حاضہ نے ان میں سے کچھ اصحاب خیر نے وہاں گوپلواڑی میں زمین وقف کی، وہاں پر بھی جب طلبہ کے تعلیمی نظام ترقی کرتا گیا اور طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ طلبہ علاقوں سے امن کر آنے لگے، تو پھر یہ محسوس ہوا کہ اب ایک ادارے کو اس جگہ کو چھوڑ کر اب بڑی جگہ پر منتقل ہو جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ جگہ اس مدرسے کو عنایت فرمائی، جس کے احاطے میں جس کی سرزمین پر اس وقت آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ مدرسے کی ترقی کا یہ دور ہے کہ جو مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں اسکول کا ایک مکمل نظام ہے۔ میں آپ کو اس وقت کے ملک کے حالات کے پس منظر میں آپ کو بھی اس بات کی طرف ابھارنا چاہتا ہوں اور اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جب تک کہ کوئی مکمل ہمارا نظام نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے اسکول اور کالجز نہیں ہوگے، جب تک کہ ہمارے ڈگری کالج نہیں ہوگے، ہماری یونیورسٹیاں نہیں بنے گی، یہ دشمنان دین اور دشمنان اسلام اسی طرح دندناتے رہیں گے۔ آپ کے نظر میں ہے اور پوری دنیا میں اس وقت شور مچا ہوا ہے پردے کے نام سے، پوری دنیا کے اندر ہائی کورٹ کرناٹکا ہائی کورٹ کا جو مسئلہ پیش آیا اور اس میں جس پس منظر کے ساتھ پردے کو اسلام میں یہ ضروری نہیں یہ کہہ کر اسے اس عرضی کو خارج کر دیا گیا، تو یہ وقت ہے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اسکول قائم کریں،
اپنے ہر لائن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں. ہمارے ادارے چاہیے جہاں ہمارا سسٹم کام کرے, ہماری بچیاں برقعوں کے ساتھ آئیں, ہمارے بچے نماز کے ساتھ آئیں, ہمارے بچے داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ آئیں, ہماری بچیوں کا لباس اور جو ہے اس کا یونیفارم جو ہو وہ برقع ہو. اس کے علاوہ جب تک ہم اس میدان کے اندر ترقی نہیں کریں گے, یہ دشمنان دین اسی طرح ہمیں کہتے رہیں گے, ہمیں اکساتے رہیں گے, اور جب ہمارے پاس اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر ان کی زبانیں بند ہو جائے گی. آپ کو یاد دلاتا چلو, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر فطری اور غیر اسلامی جو ہے ایک عمل پر اسکول کے اندر جسے لازم کر دیا گیا تھا اور اعلان کر دیا گیا تھا اس وقت کی حکومت کی طرف سے, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے رائے بریلی سے یہ اعلان کیا تھا اور بہت ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, بے باکانہ انداز میں اور پوری جو ہے خودداری کے ساتھ اور پوری قوم پر نظر رکھتے ہوئے اور اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے, رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں اب وقت آ چکا ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں سے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو نکال لو اور اپنے ادارے قائم کرو اور وہاں پر دین اسلام کی روشنی کے اندر انہیں تعلیم دی جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس پر خدا کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے ارکاب مدرسہ حاضہ اور خصوصاً اس وقت جس کو نگاہیں تلاش رہی ہے اور تلاش کر رہی ہے ہمارے ذمہ داران حاجی شفیع اللہ پٹھان صاحب, دستگیر بھائی, اور اسی طرح جو ہے ہمارے روح روا اور سربراہ مشفق مربی حضرت مولانا عبد الرشید صاحب بھی اس وقت محفل میں موجود نہیں, وہ اللہ کی خدمت میں جا چکے. انہوں نے محسوس کیا اور زمانے کی نبض کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں اس وقت اس میدان میں بھی آگے بڑھنا اور ہم دین فطرت کی روشنی کے اندر اسکولی تعلیم کا نظام بنائیں گے. اس وقت آج ہمارے پاس گوپلواڑی کی جگہ پر جو ہے 12ویں سائنس تک اسکول موجود ہے جہاں پر ہماری بچیاں پورے پردے کے ساتھ, پوری دینداری کے ساتھ, نماز کے اوقات کی پابندی کے ساتھ, پوری دینی شعور کے ساتھ وہاں پر آتی ہے. ہمارے بچوں کی بھی پوری تربیت کی جاتی ہے, اسلامی نظام کے ساتھ انہیں ڈھالا جاتا ہے اور پوری آزادی کے ساتھ عبادتیں اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و عبادت سے اسکول کا آغاز کیا جاتا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جس وقت ہم اپنے اسکول قائم کریں گے. الحمدللہ آج تک 200 سے زائد طلباء نے جہاں پر حفظ قرآن مکمل کیا, جہاں پر عالمیت کی سند حاصل کی, اس کے ساتھ ساتھ HSC اور SSC سے جو ہے پاس کیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت ایسے بچے بھی ہمارے اس جلسے میں اس وقت موجود ہیں کہ جو یہاں سے 12ویں سائنس پورا کرنے کے بعد انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کو ایک وقت میں علماء کی ضرورت ہے, صلحاء کی ضرورت ہے, اہل اللہ کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ماہر ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ایک لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بتا سکے گی شریعت کی روشنی میں اور جو ہے علاج کر سکے گی. اور پھر جو ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں مسلم ڈاکٹروں کی رہنمائی کی سخت ضرورت پڑتی ہے. مثلا کسی کا شوگر ہائی ہے, کسی کا شوگر لو ہے, تو وہ اس وقت میں روزہ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا. عام طور سے جو دیگر ڈاکٹرز ہوں گے وہ کہیں گے آپ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن یاد رکھیے صحیح رائے جو قائم کرے گا وہ ایک ایماندار مسلم اللہ پر ایمان رکھنے والا, وہ بتلائے گا کہ تمہاری شوگر اس لیول کی نہیں ہے کہ تم روزہ چھوڑو, تم اللہ کی وہ عبادت روزے کو ادا کرو. اسی طرح عورتوں کی کتنے مسائل ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں اور سب کے سب یہ عزم بالجزم لے کر جائے, یہ ارادے لے کر جائے کہ نہیں ہم کچھ کر سکتے تو جہاں پر جو ادارے قائم کام کر رہے ہیں, جہاں پر مسلمانوں کے اسکولز ہیں, جہاں پر مسلمانوں کے کالجز ہیں, جہاں پر ڈگری کالج اور یونیورسٹیاں ہیں, اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کر وہاں پر ڈالیے. یاد رکھیے تمہارے پاس اور ہمارے پاس سے اگر جو ہے سب کچھ بھی لٹ جائے لیکن ایمان سلامت رہے تو پھر بھی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا. لیکن اگر ایمان چھن گیا, ایسے ایمان سوز حرکتیں اسکولوں میں ہو رہی ہے
اور آپ خود دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو یاد رکھیے بہت حساس موقع ہے. ملک کے حالات بڑے مختلف دیگر گوں ہیں. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس کا رخ کروائیے اور جو ہے اسکولوں میں ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کروائیے جہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتایا جاتا ہو کہ والشمس تجری لمستقر لہا. قرآن اور سائنس کو قرآن کی روشنی میں بتایا جاتا ہو. بچے کی پیدائش کا سلسلہ اگر ہے تو اسے قرآن کی روشنی میں بتایا جاتا ہو. علماء جانتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ تو آج جو ہے سونوگرافی کی جو سسٹم چل رہا ہے یہ تو خدا نے قرآن کریم میں لوح محفوظ میں دنیا قائم ہونے سے پہلے اور دنیا میں 1400 سال جو ہے قبل اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور یہ سب خدا کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ سائنسی علوم، یہ سورج کا نکلنا، یہ سب کے سب ہم اسلامی نظام کے ساتھ تعلیم دینا چاہتے ہیں. اگر ہمارا اسلام باقی رہا تو ہمارا بچہ ترقی کرے گا. اس لیے اس بات کا خیال رکھیے. بار بار میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ادارے کے ماتحت میں اسکول کا ایک مکمل نظام ہے. آپ اپنی بچیوں کو رخ کروائیے. اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے مومنہ کورس کا بھی انتظام ہے. آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنی بچیوں کو ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ عمارت دی ہے. میں اس اسٹیج سے اور یہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ہماری اتنی بڑی عمارت ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، مختلف کالجز اس زمین پر آنے والے، یہاں پر دواخانے کا انتظام ہونے والا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو یہاں کا رخ کروائیے. مدرسے میں اس وقت اتنی کیپیسٹی ہے کہ 500 طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ جس طرح مالی تعاون کرتے ہیں مدرسے کا اور بہت بھرپور انداز میں اور دل کھول کر مالی تعاون مدرسے کا آپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بھی تعاون کریں. مال تو آتا رہے گا لیکن اگر بچہ بن کر چلا جائے گا تو وہ پھر پوری جو قوم کو بدلنے کا ذریعہ ہوگا. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور لوگ مدرسے میں بچے کون سے بھیجتے ہیں اور اپنے اکابر کی واقعات کی روشنی میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا چلوں کہ مدرسے میں وہ بچے لوگ بھیجتے ہیں اور ان کی یہ تھنکنگ ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ جو سب سے ڈل بچہ ہو، سب سے کمزور ہو، جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، اسے مدرسے کے حوالے کر دے. جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں ایسے بچوں کو بھیجا جائے، ایسے بچوں کو بھیجا جائے جو سب سے زیادہ دماغ والے ہوں، سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں. اور ان کا خود اپنا واقعہ ہے. 2 بھائی تھے، ایک اشرف علی اور ایک اکبر علی. جب ان کے والد نے سوچا کہ مجھے ایک بچے کو عالم بنانا اور دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا، دونوں کو ٹٹولا اور دیکھا کہ سب میں زیادہ ذہین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور دیکھیے آج اتنے بڑے عالم بن کر دنیا میں چمکے، اتنے بڑے عالم دنیا میں بن کر چمکے کہ 10 سال جو ہے دنیا سے رخصت ہو کر انہیں ہو گئے ہیں. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں ہے. کون نہیں جانتا مولانا اشرف علی تھانوی کو؟ ہر کتاب میں ان کے تذکرے ہیں. ملفوظات اتنی بھری پڑی ہے کہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے معاملات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں اللہ نے انہیں ایسی جو ہے قدرت عطا فرمائی تھی قرآن و حدیث کے اوپر کہ وہ تمام مسائل کو منٹوں میں سلجھایا کرتے تھے. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں پر مالی تعاون کر رہے ہیں، جس احاطے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس ادارے کا بھرپور انداز میں تعاون کیجئے. اور دیکھیے تعاون کی اپیل آپ سے نہ کرو تو کس سے کرو؟ کیا حکومتوں سے پیسے مانگے جائیں؟ کیا غیروں سے پیسے مانگے جائیں؟ ہم تو اپنی جھولی اللہ کے بعد اپنے اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی جو باتوں کو رکھتے ہیں. اور یقیناً یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ مدارس ہمارے ہیں، یہ مساجد مکاتب ہمارے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے شعبے ہمارے ہیں. ان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح ہم اب تک تعاون کرتے آئے ہیں، ادارے کا تعاون کریں. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی عمارت بار بار آپ جلسے میں آتے ہیں، ادھوری پڑی ہے. ہمارے ذمہ داران اگرچہ جو ہیں جسمن جو ہے کمزور ہو چکے ہیں لیکن ان کے دل جوان ہیں، ان کے دل جوان ہیں، ان کے سینوں میں ایک دل دھڑک رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم ہو جائے کہ جہاں پر نہ صرف پورے ضلع کو بلکہ پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے لوگ اور طلبہ اور اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کریں. اس لیے
جہاں پر آپ تعاون کر رہے ہیں طلبہ کا مالی تعاون بھی دل کھول کر کیجیے. ابھی جو ہے بہت سارے لوگ مدرسے میں مختلف اوقات میں آ رہے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں, ہم نے بہت سارے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی. اوپر کا مجلہ بنانا ہے. ہمارے جو ہے دون شہر کے شوکت بھائی, انہوں نے کہا کہ اوپر دارالحدیث بننے جا رہا ہے, جہاں علماء جو ہے آخری کتابوں کا درس حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کی جانب سے ایک کلاس روم بنایا جائے. انہوں نے یہ بات رکھی اور آ کر خود پیش کی کہ میں یہاں پر ایک کلاس روم بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری نسلوں کو اس کی برکت سے دین ملتا رہے اور قیامت تک اس کا ثواب ہماری والدہ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے. ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت گزر رہا تھا, بالکل میں سمجھ لیجیے کہ 1-2 گھنٹے زندگی کے باقی تھے, اس اخیر وقت کے یہ حالات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اوپر کا حصہ ضرور تعمیر کرایا جائے اور دارالحدیث بنایا جائے جہاں پر ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہی سے پہل کروائی, جناب شوکت بھائی سے. گویا یہ مولانا کا ایک خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے اور یہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے مجمع سے بھی اپیل کرتے ہیں, اگر کوئی جو ہے اس وقت 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے, کوئی اگر اپنا نام لکھانا چاہے, رقم جو ہے نقد پیش کرنا چاہے تو مجمع میں بھی دے سکتے ہیں. اور جلسے کے بعد ہمارے ذمہ داران باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاس اپنی رسید بھی بنا سکتے ہیں. یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے. یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے.